بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان میں 5 چیزیں جو تھیں میں نے بیان کی، آپ کو یاد نمبر وائز نہیں رہی ہوں گی۔ ایک یہ تھی کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور وہ علماء کے طبقے میں یاد آ جائے گا، وہ علماء اور فقہاء کے طبقے میں بھی پیشوا اور مقتدا سمجھے جاتے تھے، یعنی اتنا علم حاصل کیا کہ لوگ ان کو عالم اور فقیہ بھی سمجھتے تھے۔ اور دوسرا ان کا زہد و تقوی، پرہیزگاری یعنی عمل، وہ اتنا تھا کہ صوفیاء اور مشائخ ان کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ یاد ہے نا، کل میں نے کہا وہ مجمع البحرین تھے، یعنی دونوں سمندر وہاں مل جاتے تھے، اور کبھی مسئلہ پیش آتا تو فقہاء بھی ان کو اپنا ثالث کرتے کہ وہ فیصلہ فرمائیں، اور مشائخ اپنے معاملات میں اپنا ثالث کرتے۔ تو یہ 2 خوبیاں یہ۔ تو اگر آج کوئی عام میں سے اس راہ پر چلنا چاہے تو پہلے تو اس کو علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 باتیں میں نے یہ عرض کی تھیں کہ ان کو یہ ان کی سنت تھی، عادت تھی کہ 1 سال تو پیدل حج کرتے۔ ظاہر ہے جو بندہ پیدل حج پر جا رہا ہو تو اس رستے میں مسافر بھی ہوتا ہے، درویش پردیسی بھی، اور مفلس و کلاش بھی۔ مسافر اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اگر گھر میں پیچھے مالدار بھی ہو تو بھی اس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مسافری کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اسلام نے مسافر کے لیے زکوٰۃ بھی جائز کر دی، کیونکہ گھر میں چاہے امیر ہے مگر اب یہاں بیچارہ غریب ہے تو گھر سے کیسے پیسے لائے۔ اس زمانے میں یہ تو نہیں نہ چلتا تھا جو آج کل ایزی پیسہ اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ بھی جائز کر دی گئی۔ ظاہر جب حج پر جاتے تھے تو وہ پردیس میں بھی مسافر بھی ہوتے تھے، مفلس بھی ہوتے تھے، مسکین بھی ہوتے تھے، پھر جائے جو حج کو جائے گا نمازیں بھی پڑھے گا، اللہ بھی کرے گا، تو راستے میں دکانداری تو نہیں کرنی، تو دکانداریاں چھوٹیں تو ہوس دنیا بھی چھوٹی، ہوس دنیا گئی تو جھوٹ فریب وہ بھی ختم۔ تو 1 سال جہاد کرتے۔ تو جہاد بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جہاد کرتا ہو وہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے، سر ہتھیلی پر رکھ کے پھرتا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ میں کس پہاڑی سے نکلوں گا اور کس وقت مجھ پر میزائل آ گرے گا، وہ بندہ ہر وقت تائب ہوتا ہے۔ یہ ایک راز ہے۔ ہم جو لوگ نا حرام خور ہو چکے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ ہم میں جہاد رہا اور نہ ہم میں وہ ملکوں پھر کر مسافری کی حالت میں علم حاصل کرنے کے شوق، وہ بزرگ پیچھے ملکوں پھرا کرتے تھے، نہ وہ رہا۔ تو مجاہد کی زندگی جو ہے وہ بڑی شاندار زندگی ہوتی ہے اور وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس وقت مجھے رائے خدا میں موت آ جائے، تو نہ وہ بیچارہ جس کو موت آنکھوں کے آگے میں پھر تیرتی ہو، وہ کیا زنا کرے گا، وہ کیا سود کھائے گا، وہ کیا دنیا داری کرے گا، وہ کیا حوث پرستی کرے گا، وہ کیا بری نگاہ کرے گا۔ اس کو تو ایک دھن ہے کہ میں بس اب کب اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہوں۔ تو یہ جہاد بہت بڑی چیز، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ مجاہد اور غازی کی دعا سے تبرک حاصل کرو۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مجاہد اور غازی کی دعا سے برکت حاصل کرو، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بہت نیک گمان رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترجمہ ہے اس کا یہ، یعنی وہ اپنے رب کے ساتھ بہت نیک گمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کیے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا گمان ہے۔ ہم اللہ پر اچھا گمان اس طرح نہیں رکھتے، ہم ہر وقت اپنے وسائل پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے گا، وہاں میں سفارش کروا لوں گا، وہاں میں موٹر پر چڑھ جاؤں گا، وہاں میں فلانے سے پیسے لے لوں گا، وہاں فلانا بھائی میری مدد کر دے گا، وہاں میں میاں منظور کو مل لوں گا، وہاں میں فلانے کو یہ کر۔ لیکن جو مجاہد ہے بیچارہ، جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفار سے مقابلے میں رہنا ہے، اس کا اللہ پر ہی بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے بچائے تو بچائے گا، اور کوئی نہیں مجھے بچا سکتا اس راہ میں، وہی میری حفاظت فرما رہا ہے۔
تو آپ کا ارشاد بڑا خوبصورت ارشاد ہے، مجھے کئی مرتبہ یاد آتا ہے، اور میں ڈھونڈتا ہوں کہ کاش مجھے کوئی مجاہد ملے اور میں اس سے دعا کروں اپنے لیے۔ تو مجاہد کی دعا سے فرمایا تبرک ڈھونڈو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بہت اچھا نیک گمان رکھتے ہیں۔ تو مجاہد تھے، 1 سال جہاد کرتے، تو بھی ظاہر ہے نیکی میں دن رات گزرتے۔ مجاہد نے پھر نماز تو پڑھنی ہے، وہ نماز کیا چھوڑے گا جو اپنا سارا وجود ہی خدا کی راہ میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر 1 سال رزق حلال کماتے، اور رزق حلال کمانے کی کوشش بھی ایک امتحان ہے۔ اگر کوئی واقعی رزق حلال کمانے کی کوشش کرے تو یوں سمجھو سارا دن امتحان میں رہتا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، رزق حلال کمانا ہے، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ جھوٹی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ 2 نمبر کو 1 نمبر بتا سکتے ہیں، نہ جناب اس کے ساتھ ہیر پھیر کر سکتے ہیں، نہ 1 نمبر دکھا کر 2 دے سکتے ہیں، نہ اپنی بری شے کو اچھا کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ اور بلکہ اگر آپ کی شے میں عیب ہے تو آپ پر لازم ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ مٹھائی اعلیٰ قسم کی ہے، دیسی کی، کہ بھائی یہ اتنے روپے سیر ہے، اور یہ جو ہے یہ ڈالڈا کی بنی ہوئی ہے، یا یہ تیل کی بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کا یہ ریٹ ہے، یہ فلاں میں جو ہے وہ شوگر والوں کے لیے ہے، یہ اتنی قیمت کی ہے۔ تو اس کو بتائیں، دھوکہ نہ دیں کہ ڈالڈا کی دیں دیسی گھی بنا کر، یا اور یہ کتنا مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے۔ سارا دن منہ سے غلط بات نہ نکلے تب رزق حلال بنے گا۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے یہ حافظ صاحب نے آپ نے اچھی کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں، وہ آج والی کہانی عبداللہ ابن مبارک کو سنائی تھی نا، وہ کل جو 2 کہانیاں بلکہ سنائی تھی۔ تو کہیں یہ نہ کہیں کہ بس یہ کہانیاں ہوتی ہیں، نہیں، کہانیاں کے اندر جو ہے نا وجوہات جس پر یہ کہانیاں بنی ہیں، تو اس کے لیے محنت ہے 1 عمر کی ہے۔ آج جو سرگزشت اپنی، کل اس کی کہانیاں بنیں گی۔ اللہ کرے ہمارا بھی قبول ہو تو پھر یہ کہانی بنے گی کہ 30 سال روزانہ سر کھپائی جس شخص نے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اجر عطا فرمائے، یا آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں، تو پھر کہنے والا تو کہے گا کہ انہوں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا، بس پتہ نہیں کوئی کرامت تو سنا نہیں رہے، کیوں جی؟ خیر میرے بیٹے اور آپ لوگ بڑی کرامتیں گھاڑ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، استقامت ہی، راہ خدا میں بندے کو مستعد رہنا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ یہ کہانیاں آسانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو میں اب 2 کہانیاں اور سنانے والا تھا، اس لیے میں نے کہا پہلے تمہید اٹھا لوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کہانیاں بس آسانی سے ہی بنتی ہیں، ان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر چاہے اصلی ہوں یا نقلی، بہرحال پھر وہ بندے کے لیے ایک ذوق افزا ہوتی ہیں۔ تو آج کی ایک کہانی تو یہ ہے کہ ان کا ایک غلام تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں خرید و فروخت تھی، اور غلام نوکر ہی ہوتا ہے، ہم نوکر رکھ لیں، میں نوکر رکھ لوں تو کوئی گناہ گار تو نہیں نہ ہو جاتا، اس وجہ سے وہ غلام رکھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام تھے، اور آپ ویسے ان کو آزاد فرما دیتے تھے۔ تو آزاد کرنے کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بلا کسی معاوضے کے آزاد کر دینا، ایک ہے کسی جرم کی کے کفارے میں غلام آزاد کر دینا جو شریعت نے رکھے ہیں، ایسا بھی ہے، روزہ توڑ دے کوئی بندہ۔ تو بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو معاوضے کے ساتھ آزاد کیا جاتا ہے، مثلا غلام کو کہا جاتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے کما کر دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس سے اس کو سہولت ہو گئی کہ عمر بھر کی غلامی سے نجات ہو گئی، اور اس کو یہ فائدہ ہو گیا کہ چلو جو اس کی لاگت تھی وہ لوٹ آئی، یہ کچھ منافع بھی لوٹ آیا، اور یہ منافع سود نہیں بنتا، کیونکہ پیسے پر پیسہ سود بنتا ہے، محنت کروانے سے، محنت لینے سے سود نہیں بنتا۔ کہ اگر آپ نے غلام خریدا ہے اور وہ کاروبار کر کے آپ کو پیسے کما کر دیتا ہے تو وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سود نہیں بنتا، یہ ضمناً میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے، مکاتب، یعنی اس کے ساتھ لکھ پڑھ ہو جاتی ہے، کتابت ہو جاتی ہے کہ تو اتنے پیسے دے، اسٹام ہو جاتا ہے گویا کہ تو اتنے پیسے 10,000 روپیہ بنا دے تو آزاد ہے۔
تو اس غلام کو انہوں نے مکاتب کر رکھا تھا، یعنی لکھ پڑھ کر رکھی تھی کہ اتنے پیسے تو دے دے مجھ کو، تو آزاد ہے۔ چنانچہ وہ غلام چلا جاتا اور اپنی جو بھی وہ کام کرتا ہے، ان کو کوئی خاص پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر کے لاتا ہے، پر ان کو روزانہ 1 درم بنی، روزانہ 1 روپیہ کہہ لیجیے، اس زمانے میں شاید بڑا ہوگا 1 درم بھی، تو 1 درم کما کر دے دیتا تھا، لا کر دے دیتا تھا، اور دن گزار رہا تھا، وہ رقم پوری کر رہا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کا یہ جو غلام جو ہے نا، یہ کفن چور ہے، یہ کفن چراتا ہے، اور کفن چرا کر وہ آپ کو یہ پیسے دیتا ہے بیچ کر۔ آپ کو تو اس سے بڑا صدمہ ہوا کہ یہ تو بڑا غلط آدمی نکلا بھی، اور یہ حرام مال کما کر تو دیتا اور پھر مردوں کے کفن اتارتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کی نگرانی شروع کر دی، خاص طور پر آپ نے رات کے وقت اس کا تعاقب کیا، پتہ کیا کہ چنانچہ وہ واقعتاً وہ قبرستان میں گیا، اور اس نے قبرستان میں جا کر ایک جگہ کوئی تختہ سے لگے ہوئے تھے، اس نے کوئی گڑھا جو تھا نا، اس کے اوپر سے چیزیں ہٹائی، جس کو آپ ظاہر اندھیرے میں دور فاصلے سے کہیں تاک رہے تھے، اور وہ اس گڑھے کے اندر داخل ہو گیا، اور کافی دیر انتظار کیا، وہ نہ نکلا۔ تو یقین تو ان کو ہو گیا کہ یہ قبر تو ضرور کھودتا ہے، اور قبرستان میں آیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کفنی چراتا ہو، لیکن وہ نہ نکلا۔ تو آپ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئے، تو نکلا کیوں نہیں، کدھر گیا؟ تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر، وہ گڑھا تھا اصل میں قبرستان کے اندر، اس کے اندر وہ کھڑا ہو کر ایک بوری کا لباس، ٹاٹ کا لباس بوری کا وہ پہنا ہوا تھا اس نے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف تھا، اور رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ بڑے حیران زدہ ہوئے کہ یہ قبرستان میں آ کر رات کو یہاں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، اور اپنے گناہوں کی خطاؤں کے بخشش کے لیے۔ تو اسی طرح وہ ساری رات قبر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، تضرع زاری کرتا رہا، اور آپ باہر ساری رات اس کی حالت دیکھ کر روتے رہے۔ سوچا کہ یہ تو بہت برگزیدہ بندہ ہے، لیکن اب یہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ صبح کے قریب جو تھا نا، فجر کے وقت وہ نکلا، اور مسجد میں جا کر اس نے باجماعت نماز فجر ادا کی، اور نماز کے بعد وہ مسجد میں، اب آپ بھی مناسب طریقے سے اس کی طاق میں جو تھے، اس وقت اس نے وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میرا مالک جو ہے اس کی میں نے ڈیوٹی دینی ہے، جو اس کا وظیفہ دینا ہے، وہ میرا وظیفہ مجھ کو عطا فرما تاکہ میں اس کو پیش کر سکوں۔ اس نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ نور کی ایک شعاع جو تھی وہ اچانک نمودار ہوئی، اور وہ یوں گھیرا کرتی ہوئی وہ درم کی شکل اختیار کر گئی۔ اس نے اس کو پکڑ لیا اور جا کر تو ان کے پاس پہنچ گیا، دے دیا۔ ہاں نہیں، سچ وہ ان کے پاس ابھی گیا نہیں، جب آپ نے دیکھا کہ وہ درم اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اٹھ کر چلا، تو آپ آگے بڑھے، اس کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھ کو معاف فرما دے کہ میں تجھ سے مشقت لے رہا ہوں، اور تو اتنا اللہ کا برگزیدہ اور کامل بندہ ہے، کاش میں تیرا غلام ہوتا اور تو میرا آقا ہوتا۔ جی جب آپ نے یہ بات کی اور اس کو سارا کہ میں نے جو دیکھا ہے تیرا حال، اور یہ تو اب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہ، اب میرا راز فاش ہو گیا، اب مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ ان کے آغوش میں گر پڑا اور وہیں جاں بحق ہو گیا۔ آپ نے اس کو اسی وہ ٹاٹ کے لباس میں ہی، چونکہ وہ لباس اس کا پسندیدہ تھا، آپ نے اس کو کفن و دفن کیا، غسل دلا کر، اور اللہ کے سپرد کیا۔ رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح لکھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں
حضرات ابراہیم علیہ السلام بھی جد الانبیاء ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، تو دونوں حضرات براق پر سوار ملے اور فرمایا عبداللہ تم نے ہمارے دوست کو اب ٹاٹ میں کیوں دفن کیا، اب اس کو کم از کم اچھا کفن دے دیتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ہاں اتنی پسندیدگی تھی اس کی، جس پر بہرحال آپ پچھتائے ہوں گے کاش میں ایسا کرتا، لیکن انہوں نے اصل میں یہ اشارہ دیا کہ وہ ہمارا دوست تھا، ہمارے دوست کو تو نے ٹاٹ کے لباس میں کیوں کفن دیا۔ تو ایک یہ واقعہ ان کے بارے میں منقول ہے۔ اس میں بھی بندے کے لیے بہت بڑے چانسز ہیں نیکی کے، کہ خاص طور پر ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے قبرستانوں کو آج کل کھیل کود کی جگہ بنا رکھا ہے، تو قبرستان ارنولے جھوٹنے کی جگہ نہیں، قبرستان جلیبیاں کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ کل میں نے اس لیے یہاں تاڑا بھی تھا یہاں جنازے پر کہ اب یہ ایک روش چلی ہے کہ شیطان ایسا بے ہدایتی کی طرف مائل کر رہا ہے کہ جو بات ہم نے کبھی نہیں کہی وہ نافذ ہے، اور جو ہم دن رات علماء کہتے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ اب ایک چلی ہے روش کچھ عرصے سے، پہلے یہاں نہیں تھی کہ اب جو جنازہ آتا ہے ساتھ پھلیاں دا وڈا سارا لفافہ آتا ہے، یہ قبرستان میں جا کر بانٹتے ہیں۔ پہلے تو صرف وہاں کچھ قرآن کریم پڑھ کر سارے ثواب کرتے، اب سب یہ شروع ہو گیا، کس نے پتہ نہیں جاری کروایا، کس نے جاری کروانا ہے، جہالت خود بخود ہی جاری ہے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھو قبرستان میں کھانا ممنوع، اور قبرستان میں کھانا تو اپنی جگہ منع ہے، اگر کھاؤ گے تو وہ مانت۔ اب اگر میں کہوں کہ میاں اگر کھانا ہی ہے لے ہی جا رہے تو کم از کم ادھر سڑک پر کھانا، تو اگر تو سڑک پر آئیں گے نہیں، اگر آئے گا کوئی تو پھر کھڑا کھڑا کھائے گا، پھر کھڑا ہو کر کھانا ممنوع۔ مطلب کیا کہ شیطان ہمیں ان راہوں پر لے جا رہا ہے جو سنت رسول کے خلاف ہے۔ اور مجھے کسی دوست نے بتایا، پتہ نہیں عام میں وہ بیٹھا ہے یا نہیں، کل کسی نے بتایا کہ یہاں جو ہوتے ہیں نا یہ دیہات میں تو باقاعدہ حلوے کی کوئی دیگ ساتھ لے جاتے ہیں قبرستان میں۔ آپ نے بتایا تھا؟ نہیں کسی نے بتایا۔ ہاں یہ بھی چل رہا ہے کام، کہ اب وہ ایک نیا چلا ہے کہ وہ قبرستان میں حلوے کی یا کوئی خاصا حلوائی حلوانے والوں کو اچھا یا میٹھے چاولوں کی وہ دیگ بھی، یعنی اور زیادہ یعنی قبرستان کی توہین اور مردوں کے ساتھ مذاق، کیونکہ قبرستان جو ہے وہ عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے، موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ وہاں موج میلہ منانے کی اور جان بنانے کی جگہ کہ وہاں حلوے کھائے جائیں۔ تو یہ ساری باتیں کوئی سمجھا نہیں رہا، خود بخود ہی آ رہی ہیں۔ شیطان رہنما ہے، شیطان ہمارا پیر پیشوا ہے، وہ ہمیں اپنے پیچھے لگائے پھرتا ہے۔ اور پینڈو مولوی بھی بیچارے چوپ ہیں کہ چلو اس بہانے ہم بھی حلوہ کھا لیتے ہیں، ہمیں کہاں نصیب۔ ان سچ پوچھے تو جب بانی گیا ان بیچاروں کا روزی کا وسیلہ ہی کون نہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں بھی تنخواہیں دے حکومت تو ہم بھی اپنے صحیح بات کہیں، اب ہم نے بھی پیٹ پالنا ہی ہے نا۔ میرا مطلب پیٹ پالتے رہے، اب ان کو بھی ضرورت نہیں آخرت کی۔ تو اس طرح ہمارا پورا نظام جو حیات کا ہے نا وہ غیر اسلامی اور تلپٹ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے، قبرستانوں میں جائیے عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیے، یا اگر کہ اللہ کو خاص الخاص ولی ہے تو پھر اس کے پاس آپ ویسے جائیں اور وہاں حصول برکت کے لیے جائیں۔ تو برکت کا حصول بھی نافرمانی سے تو نہیں ہوگا، برکت کا حصول بھی قرآن پڑھنے سے، ایصال ثواب کرنے سے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے سے، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنے سے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اللہ سے کوئی ان کے واسطے وسیلے سے مانگ لیں۔ اگر بڑی کوئی آپ کو اس طرح کا ذوق ہی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے تھے تو میں ان کے واسطہ دے کر اللہ سے کچھ مانگوں، تو چلو اس میں بھی علماء نے گنجائش رکھی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے کسی کو یہ سکھائی دعا کہ اللہ میں تجھ سے محمد رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے سے یہ طلب کرتا ہوں اپنے مرض کی شفا۔ یہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی تھی، یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے مجھ کو معاف فرما دے۔ تو بہر صورت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، باقی سب جو ہے
وہ شیطانی حرکات ہیں اور کثرت سے پھیل رہی ہیں، اور اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں کہ جس طرح وہ تعزیہ، اب تعزیے کو ہم روکیں تو کیا روکیں، اس بہاؤ میں ہم بہہ رہے ہیں، یعنی اس تعزیے کو روکنے کے بہانے ہم بتائیں کہ یارو یہ کچھ نہیں تھا، یہ جو سنا رہے ہیں یہ نہیں ہوا سارا، یہ جو دوڑے شوڑے پڑھا رہے ہیں نا، یہ وہاں نہیں موقع تھا، کبھی زینب دوڑے سناتی، کبھی وہ دوڑے سناتی، یہ خود شعر و شاعری کر کے اپنی محفل جما رہے ہیں۔ بھلا میدان جنگ میں جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور وہاں تو اپنا سر بکف و مجاہد اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہوں، تو سچ بات یہ ہے کہ اس کہانی میں اتنا کچھ ڈال دیا گیا کہ اب اگر کہیں نا تو خدا کی قسم پریشانی اپنے آپ کو آ جاتی ہے کہ کہیں ہم گستاخ ہی نہ امام حسین کے سمجھے جا رہے ہوں۔ تو آدمی میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ کہ بڑی کہانی یہ سناتے، ہمارے علماء آپ سناتے ہیں کہ جو آپ نے آخری وقت ہوا تو آپ نے کہا جی اپنے قاتل سے کہا کہ آج کون سا دن ہے، اس نے کہا جی آج جمعہ کا دن ہے، فرمایا میرے نانا کا خطبہ ہو رہا ہوگا تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، تو اس نے 2 رکعت کی مہلت دے دی، پھر آپ نے جناب زمین پر ہاتھ مارا تو وہ جو آپ کا وضو کرنے کے لیے تو آپ کے پھر وہ منہ لال سرخ ہو گیا، وہ سرخ لال منہ دکھانے کے لیے اس پر کوئی شعر جڑا جائے گا، مقرر صاحب شعر پڑھیں گے، تو ایک مجاہد جو میدان جنگ میں ہو اور قاتل اس کو قتل کرنے کے درپے ہوں اور وہ مکالمہ کنورسیشن گفتگو شروع ہو جائے کہ آج کون سا دن ہے، وہ دن بتائے، وہ پھر 2 رکعت کی مہلت مانگے، پھر وہ مہلت دے اتنا ہی خیر خواہ، نہیں سمجھائی، تو پھر وہ جناب وضو کے لیے کیا مجاہد کو پتہ نہیں کہ وضو میرا کس طرح ہو سکتا ہے جی، اور کیا جو ایسے مجاہدوں کو اس وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہیں سمجھے وہ ایسے جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو، اس کو پتہ جب خون بہہ دم مسفوح ہو تو خون وضو تو ہوتا ہی نہیں، پھر اس قسم کا وضو تو درکار ہی نہیں ہے، پھر ان کو سجدے میں دکھایا جاتا ہے، پھر سجدے میں گلا کٹوایا جاتا ہے، نہیں سمجھے بھئی، جس نے 2 رکعت کی مہلت دینی تھی پھر اس نے گلا ضرور کاٹنا تھا۔ اب تم عقل پر سوچو اس بات کو، خدا کی قسم میں ڈر کر بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے، میں ڈر اس لیے آتا کہ اتنا بہاؤ اور پھیلاؤ ہو گیا کہ اب اس بات پر روشنی ڈالو گے تو یوں لگے گا جس طرح ایک گستاخ ہے امام حسین کا، لگتا ہے نہیں، اور لگ رہا ہوں کہ نہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو اس طرح پورا ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک افسانہ اور رومانوی کہانی سی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ شیعہ ذرا بہت آگے جا رہے ہیں، ہم تھوڑے پیچھے ہیں، فاصلے پر ہیں، کچھ ہم سے ذرا پیچھے آ رہے ہیں، کچھ ان سے پیچھے، کچھ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہے ہمارا رخ سارا اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف، الا ماشاء اللہ چند لوگ، اور وہ چند بھی ہمارے جیسے نام نہاد ہیں، تو اس وجہ سے ہماری بے برکتیاں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ ہمیں چیزیں بھی حاصل نہیں، حتیٰ کہ اب ہم کسی اللہ والوں کی بات سنائیں تو دوسروں کو یقین ہی نہیں آتا کہ کہتے یار کہانیاں ہیں، جو چاند جماعتیں پڑے ہوئے ہیں نا وہ کہتے چھڈو یہ کہانیاں ہی انسانی، اب انہوں نے ساری ہی کہانی بنا دی ہیں، جو نئی کہانیاں وہ بھی کہانی بن گئی، اور جو کہانیاں ہیں ان کو حقیقت الٹا سمجھ رہے ہیں جاہل لوگ۔ تو اس طرح کے بڑے ہی خطرناک پہلو ہیں، اس وجہ سے آپ چند لوگ کبھی کبھار آتے ہیں تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ میرے دوستو، موٹی موٹی کھری بات جو ہے نا قرآن و سنت کی، اس لیے میں نے، آپ تو خیر میرا آئی نہیں بھائی، آپ کے آتے تھے، میں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل وہی سنائے ہیں جو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے یا حدیث نبوی میں کچھ آپ کے بارے میں ذکر آیا، تو وہ چیدہ بات میں نے سنائی آپ کی مجموعی طور پر اجمالی انداز میں کہ آپ نے رائے خدا میں جان دی، اور رائے خدا میں جان دی کس کے خلاف لڑ کر؟ ایک ایسے شخص کے جو زبردستی حاکم بن گیا تھا، پرویز مشرف کی طرح، جو ہیرا پھیری سے حاکم بن گیا تھا زرداری کی طرح، نہیں سمجھو، جو خلفائے راشدین کی طرح نہیں تھا کہ جن کو صحابہ کرام نے متقی پرہیزگار لوگوں نے بنایا ہو، یہی تھا نا، بس اصل قصور یہی تھا، اصل قصور یہی تھا کہ اس کو اہل الرائے متقی پرہیزگار لوگ اس کو امت کا رہنما چنتے تو وہ صحیح رہنما تھا، اور وہ بیت المال اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا تھا، جس طرح آج کل تمہارے سربراہ تمہارا خزانہ لٹا رہے ہیں،
چاہے بے نظیر انکم سپورٹ کے بہانے، چاہے جناب نالیوں کے بہانے، چاہے جناب سولنگ کے بہانے، کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور اپنوں کو نواز رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کرتا تھا، تو اس لیے امام حسن اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب موٹی سی بات ہے، تو وہ تو کام ہم کرنے کو تیار نہیں، خود ہم سارے رشوت خور ہیں۔ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے میں بڑا راضی ہوں، پھر میاں منظور بھی ہمارے لیے صوفی ہے، اور اگر ہمارا کام نہ ہو تو کیا ہے، اور وہ بھی بڑا تول کے دیتے ہیں۔ وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ 7 پشت تک ہمارا غلام رہے گا، کون سا نہیں۔ اب دیکھو ہمارے غوث پورے میں سے، یہ میں شکایت نہیں کر رہا، ویسے سنا رہا ہوں، ہمارے غوث پورے سے گیس گزری ہے، اور میری پتہ نہیں غلط انفارمیشن ہی ایسے ہی وہ مظہر مصطفیٰ کو تو کنیکشن مل گیا ہے، نہیں ملا؟ کسی نے مجھے کہا ہے کہ اس کو مل گیا ہے۔ میں نے کہا اس کو تو اگر مل گیا ہے تو ہمارے تو دروازے سے گزری، پھر تو بٹو کے لیے وہ گئی ہوگی۔ تو یعنی ہمیں اب ہمارا بیٹا بھی ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کچھ آپ کے بھی درخواستیں وغیرہ لیے پھرتا ہے، اب پتہ نہیں اس میں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا، تو وہ بھی بڑا تول کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے گرو آدمی ہیں جی، وہ اتنے ہلکے پھلکے نہیں کام دینے والے لوگ یہ۔ تو یہ ساری باتیں اب میں کہتا ہوں، دیکھو میں بھی یہی کر سکتا ہوں جو میں کہہ سکتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، حالانکہ میں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہوں۔ اگر جا کر آپ بتا دیں آپ میاں منظور کو کہ حافظ صاحب تیری گت بناتے ہیں جمعے میں یا تقریروں میں، تو میرا کنیکشن بھی نہیں لگے گا، معلوم ہوتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں تو یہی بھائی اپنے کر سکتا ہوں کہ سچی بات آپ کے تک پہنچاؤں، اور کوشش کروں کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے اللہ رسول کو راضی کریں۔ یہ دنیا کی چند روزہ جو ہے نا جیسے بھی بیت جائیں گے، اور ان سے کوئی لمبی چوڑی توقعات وابستہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر ڈالیں، اور قرآن اور سنت جو ہے اصل ہمارا ماخذ ہے، اس سے چیز لیں، یا پھر کم از کم وہ جڑی عقلی طور پر آپ کو درست اچھی بات نظر آئے۔ تو یہ جس طرح ہم کبھی چلو 10 دن آئے بھی تو تبرک منگوا لیتا تھا میں کہ چلو کچھ مسلمانوں نے صدقہ کیا ہے، یہی ہے نا، کچھ زکوٰۃ تو ہے نہیں، کچھ مسلمانوں نے صدقہ کیا ہے تو سب نے کوئی تھوڑا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں تاکید کرتا ہوں کہ یار اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کی نیت کر لو۔ وہ بھی احتیاط کرتا ہوں کہ یہ اعتکاف کے بغیر تو مسجد میں کھانا بھی جائز نہیں۔ تو بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے کچھ آپ کو درست راہ پر رکھوں۔ اس وجہ سے آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمت سے سنتے ہیں میری بات چیت، اور وقت تو زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ جو بات میں نے سنانی تھی دوسری وہ اب رہ جائے گی، وہ پھر کل کو انشاءاللہ سے، بڑی دلچسپ بات ہے ان کی، آپ کل آئیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر کل سناؤں گا۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔